جی بیٹا جی، نیکسٹ جو ایویپوریشن ہے، تو ایویپوریشن کی تعریف کچھ یوں کرتے ہیں کہ وہ عمل جس میں مائع بخارات میں تبدیل ہوں۔ مائع جو بخارات میں تبدیل ہوتا ہے اسے کہتے ہیں ایویپوریشن۔ یہ نیچرل بھی ہو سکتا ہے اور مین میڈ بھی ہو سکتا ہے۔ مین میڈ جیسے کہ پانی وغیرہ کو ابالا جاتا ہے تو بخارات میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ نیچرلی جب سن لائٹ جو ہے وہ پانی کے اوپر پڑتی ہے، سورج کی روشنی کی شعاعیں، تو پانی ہیٹ اپ ہوگا، خود بھی بخارات میں تبدیل ہوتا ہے، تو اسے کہتے ہیں ایویپوریشن۔ ایویپوریشن ایسا عمل ہے جس کے دوران جو ہے انٹر مالیکولر فورسز پانی کے مالیکولز کی یا دوسرے لیکوڈز کی ٹوٹتی ہیں، اور مالیکولز یا جو پانی کے مالیکولز ہو گئے یا دوسرے لیکوڈز ہو گئے، پیٹرول ہو گیا یا دوسرے مائع ہو گئے، وہ کیا کرتے ہیں بخارات میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو ان کے درمیان انٹر مالیکولر فورسز ہوتی ہیں، یعنی وہ فورسز جو مالیکولز کے درمیان پائی جاتی ہیں۔ ان انٹر مالیکولر فورسز کو توڑنے کے لیے ہیٹ درکار ہوتی ہے، انرجی درکار ہوتی ہے، اس لیے یہ ایویپوریشن ایک اینڈوتھرمک ریاکشن ہے، یعنی وہ ریاکشن جس میں حرارت ہے جذب ہو تاکہ انٹر مالیکولر فورسز کو توڑا جا سکے۔ اس میں اگزامپل کے طور پر پانی کی جو ہے بہترین اگزامپل ہے، اس میں لیکوڈ وہ چینج ہوتا ہے، پانی لیکوڈ کی صورت میں چینج ہوتا ہے گیس میں، اور اس کے لیے تقریباً جو انرجی درکار ہوتی ہے +40.7 کلو جول پر مول انرجی اس میں استعمال ہوتی ہے۔ 40.7 کلو جول پر مول انرجی جو ہے استعمال ہوتی ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ پانی کے ایک مول یعنی کہ 18 گرام پانی کو کنورٹ کرنے کے لیے درکار انرجی 40.7 کلو جول۔ 1 کلو جول جو ہے برابر ہوتا ہے 1000 جولز کی، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے لیے جو سطحی جو ایویپوریشن پر اثر انداز ہونے والے عمل ہے، اس میں سب سے پہلا سطحی رقبہ آ جاتا ہے، یعنی فیکٹرز افیکٹنگ ایویپوریشن۔ ایویپوریشن پر اثر انداز ہونے والے عمل، سطحی رقبہ آ گیا، ٹمپریچر بھی اثر انداز ہوتا ہے، اور سطحی رقبہ، ٹمپریچر، اور تیسرا جو ہے انٹر مالیکولر فورسز۔ سطحی رقبہ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی برتن جو ہے کھلا ہو، کوئی ایسی چیز جو کھلی ہو اور تھوڑی جس کی ایریا جس کا زیادہ ہو، تو وہاں سے ایویپوریشن کا عمل زیادہ تیزی سے ہوگا بنسبتاً چھوٹا کوئی گلاس ہو جس کا جو پیندہ ہے یا منہ جس کا اوپننگ جو ہے جس کی چھوٹی ہے، تھوڑی ہے، تو وہ کیا ہوگا سطحی رقبہ اس کا کم ہو جائے گا، اور یہ سرفیس جس کی زیادہ ہوگی، اگر کوئی ایسی کوئی پلیٹ کوئی سرفیس ہے جہاں پر جو سطحی رقبہ جس کا زیادہ، سطحی رقبے سے مراد وہ سرفیس جو کہ انوائرمنٹ کے ساتھ ٹچ ہو رہی ہے، تو اگر وہ زیادہ ہے تو ایویپوریشن کا عمل زیادہ ہوگا، اگر وہ کم ہے تو ایویپوریشن کا عمل کم ہوگا۔ دوسرا جو پوائنٹ آ جاتا ہے وہ ہے ٹمپریچر۔ ٹمپریچر زیادہ کرنے سے ایویپوریشن کا عمل تیز ہوتا ہے، اور ٹمپریچر کم ہونے سے ایویپوریشن کا عمل بھی کم ہوتا ہے۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس جو لیکوڈ ہے اس کا میلٹنگ، اس کا بوائلنگ پوائنٹ کیا ہے، یا وہ کس ایویپوریشن پوائنٹ اس کا کیا، کس پوائنٹ پر وہ ایویپوریٹ ہوتا ہے۔ آگے جی تیسرا پوائنٹ ہے انٹر مالیکولر۔ انٹر مالیکولر فورسز کی ایویپوریشن میں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ زیادہ طاقتور انٹر مالیکولر فورسز اگر ہوں تو ایویپوریشن کا عمل سست ہوتا ہے، کم ہوتا ہے، سلو ہوتا ہے۔ اگر انٹر مالیکولر فورسز کمزور ہو، جیسے کہ پیٹرول کی انٹر مالیکولر فورسز بہت ہی، پیٹرول اور اسپرٹ جو ہیں ان کی انٹر مالیکولر فورسز بہت ہی کمزور ہوتی ہیں نسبتاً پانی، اس وجہ سے یہ جب ہاتھ کی ہتھیلی پر بھی رکھیں تو یہ فوری طور پر جو ہے ایویپوریٹ ہو جاتے ہیں۔